ہیڈلائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خصوصی انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ذرا ایک اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ ہیں اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ اے آر وائی کے ناظرین کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوگا۔ آپ تک ہم اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں اس کے بارے میں ان ڈیٹیلز پرائم منسٹر سے کوشش کرتے ہیں پوچھنے کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں، سب سے پہلے تو سینٹ الیکشن چل رہا ہے، اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، تو اس میں ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے۔ تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے، ایک کرائم ہوا 3 سال پہلے، اس کا پتہ چل گیا، لیکن اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے آپ کے پاس تھی، پہلے فلاں کے پاس تھی، کیوں نہیں لائی گئی۔ تو اس ویڈیو سکینڈل کو آپ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو کہیں گے کہ اس کا کچھ کریں یا اس کو لے کے صرف استعمال کرنا؟ دیکھیں، اس کے 3 پہلو ہیں۔ جو ویڈیو سامنے آئی اس نے صرف ایک چیز کنفرم کی جو 30 سال سے پاکستان میں سب کو پتہ تھا کہ سینٹ الیکشنز کے اندر پیسہ چلتا ہے۔ ممبر آف پروونشل اسمبلی اپنی ووٹ بیچتے ہیں، کئی، میں سب نہیں بیچتے لیکن کئی بیچتے ہیں، اور یہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے، جو پارٹی کے سربراہ ہیں اس تک پیسہ جاتا ہے یہ۔ تو اس لیے اس چیز کا علم ہوتے ہوئے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کو چینج کریں، یہ سیکرٹ بیلٹ سے اوپن بیلٹ کر دیں، کہ جب پتہ ہے اور سب کو پتہ تھا تو یہ کنفرم ہو گیا۔ یہ جو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اس میں یہ چیز کنفرم ہو گئی۔ اب جب یہ چیز کنفرم ہوئی تو اس کے بعد یہ ایشو نہیں ہے کہ ویڈیو تھی یا پہلے تھی یا بعد میں تھی۔ میرے پاس اگر پہلی ہوتی تو میرے اوپر تو کیس کیے ہوئے ہر جانے کے 2 لوگوں نے جن کو نکالا تھا پارٹی سے، تو میں وہاں عدالت میں ویڈیو دکھا دیتا۔ 2 سال سے میرا وکیل جا رہا ہے وہاں۔ ایشو یہ ہے کہ اب جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بولیاں لگ گئی ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں سینیٹر بننے کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایم پیز جو اپنے ضمیر بیچیں گے سینٹ الیکشن کے اندر، اور وہ سینیٹر جو لوگوں کے ضمیر خریدیں گے، یہ کیا پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ملک میں فیصلے کریں گے، جو وزیر بنیں گے، جو ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، جو ملک کی لیڈرشپ، جو کہ ملک کا مستقبل جن کے ہاتھ پہ ہے، جب وہ اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور اگلے خرید رہے ہیں، تو اس ملک کی جمہوریت کے اوپر کیا آپ کیسے دیکھیں گے اس ملک کی جمہوریت کو؟ اور اگر وہ چوری کرتے ہیں یا رشوت دیتے ہیں تو پھر ہم تھانے دار اور پٹواریوں کو کیوں رو رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ کرپشن کر رہے ہیں؟ تو کرپشن تو شروع ادھر سے ہوتی ہے۔ تیسرا اس کا ہے کہ اس کے اوپر ساری کیا پاکستان کی پولیٹیکل کلاس جو سمجھتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم پولیٹیشنز، ہمارے استحقاق مجروح ہو گئی، تو یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے لوگوں کی نظر میں کیا پولیٹیشنز کی کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے؟ تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، 3 ممبر کمیٹی، اور ان کو ہم نے کہا کہ اس کے اندر پروب کریں، یہ ایف آئی او کو بھی جو بھی ایف آئی اے کے ذریعے پروب کریں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں اس کے ریزلٹس کے، اس کے اوپر کیا ایکشنز لینے۔ یہ ایف آئی اے کے کو سپرد کیا معاملہ؟ نہیں، ہم نے اپنی کمیٹی کو کہا کہ ایف آئی اے جو ہمارے پاس ادارے ہیں ان کو استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ آگے ریکمنڈیشنز دیں الیکشن کمیشن کو، اور اگر ہم نے دینا ہے نیب کو یا کسی اور کو مزید آگے دیں، لیکن اب اس کے اوپر مزید آگے اگلے سٹیپس لیے جائیں، اور یہ کمیٹی کو آج ہی ہم نے تشکیل کی ہے۔ اور اس کو بھی ٹیک اپ کریں۔ سپریم کورٹ میں ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بتا بھی دیا، ویڈیو کے اوپر بات بھی ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ ہم جو ایکشنز لے رہے ہیں گورنمنٹ اب۔ اچھا سر، ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے، اوپن بیلٹ، یہ پروسیس کہتے ہیں جی لیٹ شروع کیا آپ نے، اپوزیشن جو بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ تو بہت پہلے ریفارمز پہ بات کر لینی چاہیے تھی، اور اس وقت جب کہ سینٹ کا الیکشن آ گیا اس سے پہلے ایک صدارتی ریفرنس فائل کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، پھر
पार्लियामेंट में मामला गया, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। तो इसमें वो कहते हैं कि ख़तरा गवर्नमेंट को है कि उनके MPs बिक रहे हैं। पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं परवेज़ अशरफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ, के सौदे हो चुके हैं। देखें जी, इसके भी दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो पहली दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आई 2013 में, तो जो पहला सेनेट का इलेक्शन था, उस पहले सेनेट के इलेक्शन में मेरी स्टेटमेंट्स देख लें, मैंने तब भी कहा कि कीमतें लग गई थी। उस पहले इलेक्शन में भी हमारे अपने MPs को ऑफ़र्स हो चुकी थी, और तब भी मैंने इसके ऊपर बात की। बल्कि मैंने अपने MPs को कहा कि अगर आपने, जो मैंने सुना है कि आप अपनी वोट बेचने लगे हैं, तो मैं आपको, तब मैंने वार्निंग दी कि मैं, अगर ये आपने वोट बेची तो हम अपनी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये तब की बात है। उसके बाद 2000 KP की असेंबली को KP के अपने मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को 2018 में नहीं, उससे पहले जब पहला इलेक्शन हुआ था 2015 में गालिबन था। फिर 2018 में हमें पता चला, हमारे कोई पता नहीं 18 या 20 MPs बिक गए थे। जब हमारी कमेटी बनी जिसने इन्वेस्टिगेट करना था, हमें जब पता चला, उन्होंने कहीं से वीडियो लाई और उन्होंने कहा जी हम ये आपको दे नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने अपने 20 MPs को शो कॉज दिया और फिर निकाला उनको, और तब फिर मैंने कहा ओपन बैलेट का। फिर ये हमने ये जो पार्लियामेंट के अंदर 5 महीने से पड़ी हुई हमारी पटिशन, ये इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, तो ये कह रहा कि एकदम। और फिर मैं ये भी इनको कह रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं कि हमें सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, तो ये वो भी देख लेंगे नतीजा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा सेनेटर्स मिलेंगे या कम, वो देख लेंगे। अगर सीक्रेट बैलेट भी करना है तो उनको सबको पता, और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे ये कि देखें जी हमारी जिस तरह पीपल्स पार्टी को अपने तनासब से जो मुतवक्के है उससे 3-4 सेनेटर ज़्यादा ले लेंगे अगर सीक्रेट बैलेट हो। सीक्रेट बैलेट में हमेशा गवर्नमेंट को एडवांटेज होती है। अच्छा, दूसरा से ये PDM डिफ्यूज़ हो चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी जितने भी उन्होंने कोशिशें करनी थी कर ली। अब 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है, लेकिन उसके हम पैरेलल देखते हैं कि कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का मामला आया हुआ है, कल लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें साल में एक दफ़ा बढ़नी होती हैं, तो बढ़ाई देते तो क्या था इसमें? देखिए, मैं ये सब अब से नहीं, पहले भी कह रहा हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से जिस तरह हमारा रुपया गिरा है, जब रुपया गिरता है तो महंगाई होती है। मसलन आपकी मुल्क की एकदम दौलत कम हो जाती है। जब रुपया 107 रुपये डॉलर से 160 रुपये डॉलर पे जाता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह तेल, डीज़ल, पेट्रोल, बिजली, दालें, घी, ये जो चीज़ इंपोर्ट होती है महंगी हो जाती है। तो जो तनख्वाहदार तबका होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं तो सबसे पहले ये मुझे पता है कि वो बेचारे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन अब उनको मैं ये बताऊं कि हुकूमत के पास क्या चॉइस है। पहले ही मुश्किल वक्त से एक मकरूज़ मुल्क मिला, बड़ा खसारा था तो बड़े कर्ज़े लिए तो उनके ऊपर सूद दे रहे हैं। हमारा आधा जो पैसा इकट्ठा करते हैं हम, वो सूद के अंदर चला जाता है जो पिछली गवर्नमेंट से कर्ज़े लिए। अब अगर हम तनख्वाहें बढ़ाते हैं, हमारा खसारा और बढ़ जाता है, कर्ज़े और लेने पड़ते हैं, सूद ज़्यादा देना पड़ता है, और आखिर में उससे महंगाई हो जाती है। जब महंगाई होती है तो जो इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे भी वो सारी महंगाई में चली जाएंगी। तो थोड़ा सब्र करना। एक मुल्क जब मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है और अल्लाह का करम है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, दौलत बढ़ रही है, थोड़ा अगर सब्र कर लें, और हमने इनको कहा है एक रीज़नेबल पे राइज दी है, वो जो उससे ज़्यादा डिमांड आगे लेके जा रहे हैं वो हम करते हैं, इन्हीं का नुकसान है। फौरी तौर पे आप कितना देना चाह रहे हैं उनको? जो हमारी टीम है, मेरे ख्याल में उन्होंने नेगोशिएट कर लिया, आज बात पूरी हो जानी चाहिए। पहले वो मान गए थे, उसके बाद एक और डिमांड बढ़ा दी पकड़ के। टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं अपोजिशन के इन लोगों के साथ। अपोजिशन ये जो चोरों का टोला है जो अपने आप को PDM कहता है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, चोरी बचाए मूवमेंट जो है, इन्होंने हर चीज़ में, इनको जिधर नज़र आता है ना कि हुकूमत डिस्टेबलाइज होएगी और इनकी चोरी बच जाएगी, वो उस मूवमेंट को बैक कर देते। सर, 18th अमेंडमेंट के बाद ये मामला कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी हैं, तो ये
آپ کی ٹیم کی کوتاہی ہے، نااہلی ہے کہ وہ ہر معاملہ خود ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ بھی؟ یہ پروونشل ایشوز ہیں، تو پروونشل ایشوز بھی آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیوں اڈاپٹ کرتی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں جی یہ 80th امینڈمنٹ کے اندر کئی چیزیں ہیں جو ٹائم لگ رہا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو اور سسٹم تھا نا. تو کئی چیزیں اب صوبوں کے پاس چلے گئی ہیں، اس کا بھی سینٹر کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی اب مسئلہ صوبے کا ہے. تو وہ ویسے ہم نے اپنی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ اس کو ریشنلائز کرو. وہ ایک ان کی بھی ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ بڑی ڈسکریپنسی ہے آپس میں تنخواہوں کی، تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال ہم ان سے بھی بات کریں. میں صرف اپنے یہ جو ہمارے سرکاری نوکر نکلے ہوئے ہیں، میں یہاں تک ان کے ساتھ ہوں کہ جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے ان کو پے رائز چاہیے. ان کو جو ہم پے رائز دے رہے ہیں، جتنی ہمارے میں اس وقت سکت ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگلی جب بجٹ آئے گا تو اس پہ ان کو اس میں بھی ہم کریں گے، اور کوشش کریں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے. دیکھیں آمدنی بڑھے گی تو پیسے دیں گے نا، اگر آمدنی نہیں بڑھے گی تو قرضے لیں گے، اور قرضے لیں گے اس کے اوپر سود، اور وہ پھر سب کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. یہ کبھی پولیٹیکل ایشوز تو آتے رہتے ہیں، پی ڈی ایم کے ایک سیاسی مومنٹ، خاص طور پہ ایک اور بھی آنے والا ہے تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ، وہ بھی ایک ترتیب دے رہے ہیں آنے کے لیے لانگ مارچ کا، دھرنے کا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے کوئی بات چیت کے لیے کچھ کوشش کی؟ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبروری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے. لیکن میں ٹی ایل پی کے بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ میرا چیلنج ہے، کسی حکومت نے اتنا زیادہ سٹینڈ نہیں لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی کی جاتی ہے. اگر کسی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے، مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈ لیا. اور وہ اس لیے نہیں لیا کہ کوئی ہمیں کسی سے خوف تھا یا ہم نے ووٹس لینی تھی. یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو یہ باہر کے یہ مغربی ملک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ایک فتنہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو پلان کے تحت کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ باقیوں کو سمجھ ہی نہیں ہے مغرب میں کہ ہمارے نبی ہمارے دل میں کس طرح بستے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو میں یہ پہلے دن سے OIC میں بھی اٹھایا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بار بار اٹھایا ہے، اور میں یہ کامیاب ہم تب ہوں گے. میں اپنے یہ ٹی ایل پی کے بھی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کامیاب ہم تب ہوں گے جب جو میں نے باقی مسلمان لیڈروں کو خط لکھے ہیں کہ جب تک باقی ہیڈز آف سٹیٹ، اس وقت صرف میں نے بات کی ہے جو فرانس میں ہوا، اور ترکی کے اردوغان پریزیڈنٹ نے بات کی ہے، باقی مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹس بات نہیں کر رہے. جب تک مسلمان کم از کم 20 یا 25 مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس جب بات کریں گے تب اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اس کا مقصد تو ہم سب کا یہ ہے کہ ہم یہ جو بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر ہم سارے مل کے ایکشن لیں. لیکن ایفیکٹو ایکشن تب ہوگا جب باقی مسلمان دنیا کے بھی ہیڈز ہمارے ساتھ مل کے کریں گے. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے. ان کی اب OIC کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، UN میں بھی بات کر دی ہے. لیکن یہ جیسے جیسے ہم اور مومنٹم پکڑے گی تب ایفیکٹو ہوگی. تو اس کا کوئی فیڈ بیک بھی آیا جو آپ نے خطوط لکھے؟ مجھے 3-4 ہیڈز آف سٹیٹ سے آیا اس کا فیڈ بیک. لیکن ہم دیکھیں یہ موومنٹ ہے، اس کو ہمیں مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں یہاں مسلمان ملکوں میں نہیں پتہ چلتا اصل اس کا نقصان ہو رہا ہے جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی ممالک میں، جو ان کو اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اصل نقصان ان کو ہوتا ہے. اس لیے یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. اصل میں ایشو تب بنے گا جب ہم سب مل کے، پھر ہم جب ایک آواز میں بات کریں گے
تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس سلسلے میں ٹی ایل پی سے بات ہوگی تو دیگر علماء کرام سے بھی آپ کے رابطے ہیں، کیونکہ آپ نے 5 وفاق المدارس بورڈ بنا دی ہیں، یہ بھی ایک اچھا کام کیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو باقی علماء کرام کے ساتھ بھی اس سلسلے میں کوئی رابطے ہیں آپ کے؟ مسلسل ہیں. ابھی بھی میں نے ایک فنکشن کیا ہے. اور دیکھیں اس وقت علماء کرام کا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں، اور وہ رول اس لیے ہے کہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں جو کہ ہمارے معاشرے میں تباہی مچ رہی ہے. مثلاً یہ جو سیکس کرائمز ہو رہی ہیں، یہ بچوں سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ریپ ہو رہی ہے اس ملک میں، یہ اس میں سب سے بڑا رول تو پھر ہمارے دینی حلقوں کا ہے، کیونکہ یہ ایک مورل ایشو ہے. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یا لا انفورسمنٹ سے نہیں ہوتا. یہ جب ہمارے ملک میں جب آواز اٹھاتے ہیں سارے لوگ کہ یہ جو فحاشی پھیل رہی ہے، اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے، جو یعنی ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، ریپ پڑھتے ہیں، گینگ ریپ پڑھتے ہیں. تو ہم نے تو ایک بڑا آرڈیننس لیا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ سارا ایک معاشرہ پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے، جس طرح کرپشن کا معاشرہ مقابلہ کرتا ہے. صرف قانون سے یہ چیزیں نہیں ختم ہوتی. 26 مارچ کو سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہے سر، تو سینٹ کے الیکشن میں آپ کو کیا ہے کہ میجورٹی آپ کی آ جائے گی اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی آپ کا ہوگا، اور اس کے بعد لیجسلیشن میں بھی آسانیاں ہوں گی؟ انشاءاللہ جی، ہمیں پوری جو حالات میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. میں صرف یہ کہہ دوں کہ دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر ایک ملک کے اندر ریفارمز کرنی ہے، اصلاحات کرنی ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس میجورٹی نہ ہو، کیونکہ سارے قانون جا کے رک جاتے ہیں. ہمارے لیے اتنا مشکل ہوا ہے اس بار یہ جو 2 سال چلانے ہیں، جو ہم قانون لے کے جاتے تھے وہ جا کے پھنس جاتے تھے. ہماری سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی، اور پھر ذمہ داری ہماری ہے قانون پاس کرنے کی اور اصلاحات کرنے کی، لیکن پاور ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں، ایسا تو نہیں ہے سر اپوزیشن مل کے ایک کام پلان کر رہی ہے کہ سینٹ میں آپ کو ہر صورت میں میجورٹی سے روکا جائے، کیونکہ اگر میجورٹی مل جاتی ہے تو جتنے بھی آپ کی پینڈنگ بل پڑے ہیں وہ اپروو ہو جائیں گے، اور سمپل میجورٹی والے. تو اس جو آپ نے 50-70 کروڑ کا کہا، اس کا مطلب ہے آدمی کے پاس، کسی بزنس مین کے پاس 50 ارب ہیں تو وہ پورا سینٹ لے سکتا ہے، 100 سیٹیں خرید سکتا ہے. تو یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے؟ بالکل ایسی اطلاعات ہیں؟ بالکل یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے، کیونکہ دیکھیں انہی کی سٹیٹمنٹس ہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا ہوا ہے کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. جب وہ پچھلی باری ان کا ایک آدھ ان کی سیٹ کم ہوئی یا نون لیگ کی، انہوں نے کہا، شور مچا دیا کہ جی یہ پیسے ہوئے چلیں، یہ ہیں اوپن بیلٹ. اب کیوں یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اس لیے ہٹے ہیں نا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ پیسہ چلا کے کسی نہ کسی طرح ہمارے اوپر وہ پریشر ڈالیں اگر ہمیں میجورٹی نہ ملے. اور ان کی صرف ایک ہی کوشش ہے، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کہ کسی طرح ان کی جو چوری کے کیسز ہیں ان کو ریلیف مل جائے، NRO مل جائے، جو ان کو ملنے نہیں لگی. آخری بات سر، 26 مارچ کا لانگ مارچ آ رہا ہے، تو گورنمنٹ کی کیا پلاننگ ہے؟ ان کو آنے دینا ہے، روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ہم جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان کو کھلا چھوڑ رہے ہیں. عوام، میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں، سب سے زیادہ، اور مجھے بڑا، میں اس اپنی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پبلک میں جو عوام نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. 4 دفعہ مینار پاکستان ہم نے بھرا ہے. میں جانتا ہوں کہ عوام سڑکوں پہ تب نکلتی ہے جب خاص طور پہ عوام کو یہ پتا ہو کہ ان کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. میں نے کرپشن پہ لوگوں کو نکالا ہے کہ حکمران بیٹھ کے ان کا پیسہ چوری کرے. کبھی بھی عوام نہیں نکلتی بڑے بڑے چوروں کی چوری بچانے کے لیے. یہ جو مرضی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. چیز سر فیڈرل گورنمنٹ پہ آتی ہے مہنگائی، تو اس پہ آپ کو ٹاسک فورس بنا سکتے ہیں جس میں صوبوں کی بھی نمائندگی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہو، کیونکہ یہ سارا پھر وہی بات ہے کہ وہ صوبے کہتے ہیں یہ وفاق کا مسئلہ ہے، وفاق کہتے ہیں یہ صوبوں کا مسئلہ ہے. اس پہ کوئی ٹاسک فورس بنا دیں تاکہ اس امبریلا کے نیچے پبلک کو بھی پتہ چلے اور کوئی ایک منضبط قسم کی پلاننگ ہو سکے. میں آپ کو بتاؤں، میں مہنگائی کے اوپر خود میٹنگز لیتا ہوں، سارے صوبے بھی وہاں بیٹھتے ہیں. اس کا جو اصل وجہ تو مہنگائی کی سیدھی ہے کہ 107 روپے سے گیا ہے ڈالر 160 روپے پہ. جس طرح میں نے کہا، تیل، بجلی، پٹرول سب کچھ مہنگا اس کی وجہ سے ہوا، اور وہ اس کا مین ایفیکٹ وہ ہے. اور آ گیا گندم، بارشیں
बदकिस्मती से उस कटाई के वक्त हो गई, वो गंदम कम हो गई, वो इंपोर्ट करनी पड़ी। फिर हमारा ये जो बाहर से जो तेल है घी की कीमत इतनी ऊपर चली गई, दुगनी हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो तो और दालें एकदम शॉर्टेज, वो 70% दालें वो महंगी हो गई। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पूरा मेरी अब जोर है कि किसी ना किसी तरह हम कोई ना कोई तरीका करें कि लोगों के ऊपर बोझ कम हो महंगाई का, और वो आपके देखते रहेंगे क्योंकि मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। इसका एक बड़ा प्लान आने लगा है, लोगों को नज़र आएगा कि कीमतें कम हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे आप अपोजिशन को बराह रास्त दावत देंगे कि आए बातचीत करें और ये मसले हल करें जितने भी मसाइल हैं इस वक्त? मैं तो सर पहले दिन से कह रहा हूँ कि हर चीज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो मर्ज़ी हम बात करेंगे उन्होंने आ जाना है एनआरओ के ऊपर। अब फैटफ का क्या ताल्लुक था एनआरओ पे? हम फैटफ की बात कर रहे हैं, 34 चक्के पकड़ा दीजिए कि नैब को ख़त्म कर दो। तो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। देखें, जमहूरियत तब चलती है जब एक अपोजिशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है। जमहूरियत चल ही नहीं सकती अगर अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स मुल्क के बड़े डाकू हैं और वो आपको लगे हुए हैं कि बस एक 1 पॉइंट एजेंडा जी हमें बस जिस तरह मुशर्रफ ने माफ़ किया था हमें चोरी माफ़ कर दे, वो होने नहीं लगी। पीडीएम में इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं और इस इख्तलाफात से आप फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत दूर है PMLN से, मौलाना से, उनको राज़ी भी करने की कोशिश की जा रही है। जो भी PMLN का और मौलाना का एक था तयशुदा प्लान, इस्तीफ़े देने हैं, ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना है और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में नहीं आना, वो सारे रिवर्स करवा दिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात तो हो सकती है पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, ना सही आप बाकी चीज़ें एक साइड पे रख दें। क्या इनसे बात करनी है? देखिए, मुझे पता है, मैं इन सबको जानता हूँ, मैं 30 साल से इनको जानता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आए इनकी चोरी के ख़िलाफ़ था, नहीं तो मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा, मुझे क्या पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी? मैं आया ही था कि इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया। इन्होंने जिस तरह चोरी की है, आज तक दुनिया की तारीख में कोई अब मिसाल बता ही नहीं सकते कि हुक्मरान चोरी करें और वो मुल्क तो तरक्की कर जाए। आम लोगों की चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते, हुक्मरानों की, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीरों की चोरी से एक डेवलप्ड मुल्क मकरूज़ हो जाता है। मलेशिया जब महातिर मोहम्मद ने छोड़ा तो वो मिडिल इनकम पे चले गए थे, 9,000 डॉलर पर कैपिटा हो गई थी। वो वहाँ भी एक नवाज शरीफ जरदारी टाइप आदमी आ गया, उसने भी मुल्क को मकरूज़ करके और वो आज जेल में है। तो ये हो ही नहीं सकता। ये याद रखें, अगर दुनिया के खुशहाल मुल्कों के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है कि करप्शन नहीं है, इसलिए वो ऊपर है। हमारा बदकिस्मती ये है कि सारा ऊपर, आप ये देख लें कितने पॉलिटिशियन ने कितनी सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं। अच्छा, वो सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े वो कहते हैं जी इमरान खान हमारे पीछे है। भाई आप जवाब ये दें कि आपने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया या नहीं किया। इमरान खान पीछे क्या? इमरान खान ने तो कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मुल्क की दौलत के ऊपर कब्ज़ा करता है। आप जस्टिफाई करें कि क्या ये दौलत, ये जो ज़मीन है, ये सरकारी है या नहीं है। सारों ने सरकारी ज़मीनों पे, और अभी मैं आप सबके सामने मैं भी कह रहा हूँ, और अब आपके सामने इंकशाफ होने वाले हैं कि कितनी अरबों की ज़मीनों पे ये सियासतदान ये क्यों पॉलिटिक्स में आते हैं, पैसा बनाने आते हैं। अक्रॉस द बोर्ड कब स्टार्ट करेंगे सर? किसी ने, ये भी आज मैं कह दूं, हम 2 साल से आए हैं पावर में, किसी हमारे आदमी ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया? मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मेरे सिटीज़न पोर्टल पे दे, मुझे बताएं, और अगर मैं ना एक्शन लूँ फिर कहें कि इंतकामी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.